الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ انتہائی معزز و مکرم مسلمان بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ہمیں اصلاح و تربیت کے نام سے اور دینی نسبت سے ایک جگہ جمع فرمایا۔ فتنوں کے اس دور میں دینی نسبت سے جمع ہونا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ جب تک مسلمان آپس میں دین کے نام سے جمع ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمارے دین اور مسلمانوں کا تشخص برقرار رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اور اس اجتماع کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اجتماع کی قدردانی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس موقع کو بھرپور طریقے سے وصول کریں، چونکہ یہ اجتماع اس کا دورانیہ 3 دن ہوتا ہے، جس میں تعلیمات کے لیے خاص موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے اور تربیتی و اصلاحی معاملات کا بھی لگا بندہ نظام الاوقات ترتیب دیا جاتا ہے۔ تمام تر معاملات میں شرکت کرنے سے ہم اس اجتماع کے برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اجتماع کے برکات سے مستفید فرمائے۔ محترم بھائیوں، تحریک ایمان ایک ایمانی اور دینی تحریک ہے، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، تحریک ایمان و تقوی۔ اس کا بڑا عنوان ہی ایمان و تقوی ہے، یعنی اس تحریک کا آغاز ہی ایمان سے ہوتا ہے، اور اس تحریک میں سب سے بڑی محنت ایمان پر ہوتی ہے، اور یہ حرکت، یہ محنت بہت پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آباد ہے، تب سے ایمان کی یہ تحریک اور یہ محنت جاری ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا مبارک سلسلہ، وہ بھی اسی محنت کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے یہ دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم اللہ پر ایمان رکھو، ایک خدا کو معبود مانو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تحریک ایمان و تقوی بھی اسی تسلسل کا ایک کڑی ہے، اور اس میں یہی محنت کی جاتی ہے کہ ہمیں ایمان حاصل ہو، ایمان ہمارے دلوں میں راسخ اور پختہ ہو جائے۔ ایمان کی تقاضوں پر ہمیں
عمل کی توفیق نصیب ہو جائے، چونکہ ایمان ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ایمان کا سرمایہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اگرچہ دنیا میں اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہ ہو، دنیا میں اس کے ساتھ بہت بڑا مال و دولت نہ ہو، اس کا لاہ و لشکر نہ ہو، لیکن آخرت کو وہ اپنے ساتھ ایمان کو لے جاتا ہے، یہ آدمی کامیاب ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر ایک آدمی اس دنیا سے بیمان ہو کر چلا جائے، ایمان اس میں نہ ہو، وہ اس دنیا کا بہت بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، فرعون کی طرح، اس کے ساتھ قارون کی طرح مال و دولت کیوں نہ ہو، وہ ناکام، خائب اور خاسر رہے گا۔ ہمیشہ کی زندگی میں وہ مشکلات کے ساتھ اس کا سامنا رہے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، جس کو کبھی فنا نہیں آئے گا، انقطاع نہیں آئے گا اس پر۔ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مصیبت ایمان کے ہوتی ہوئی انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر ایمان کو دنیا کے مال و دولت سے، زر و جواہر سے خریدنے کا سوچا جائے تو یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ پوری دنیا کا زر و جواہر بھی اس کا عوض نہیں بنتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ہمیں یوں سمجھایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جو لوگ اس دنیا سے کافر ہو کر چلے جائے، جن میں ایمان نہیں ہوتا، آخرت میں اگر وہ ایمان کے لیے اتنا سونا جو دنیا کو بر دے وہ بھی فدیہ میں دینا چاہے، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ پوری دنیا کے برابر سونا چاندی زر و جواہر ایمان کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہے۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ ایمان وہ حقیقت ہے جب انسان اس کو پا لیتا ہے تو انسان کو قرار آ جاتا ہے، انسان کا عقل ٹکانے لگ جاتا ہے۔ جب تک انسان میں ایمان نہیں ہوتا انسان بے قرار رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، انسان کا عقل غلط فیصلے کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکامیوں کے ساتھ، آخرت میں بھی ناکامیوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ ہر عقل مند انسان جب اس کو سمجھ بوجھ آنے لگ جاتا ہے وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، کیونکہ ہر عقل مند انسان یہ جانتا ہے کہ ایک زمانہ مجھ پر ایسا گزرا ہے کہ میں اس دنیا میں موجود نہیں تھا، میرے ماں باپ میری زندگی اور پیدائش کا سبب ضرور ہے، ذریعہ ضرور ہے، لیکن کوئی مسلمان نہ بھی ہو وہ یہ بات مانتا ہے کہ میرے والدین میرے خالق نہیں ہیں، کیونکہ وہ میری زندگی کی اختیار نہیں رکھتے۔ ماں باپ جس طرح بچے کو چاہتے ہیں اسی طرح بچے پیدا نہیں ہوتے۔ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں والدین کے ذریعے سے آئے، لیکن ہمیں پیدا کس نے کیا، ہمارا خالق کون ہے؟ تو انسان اس جستجو میں رہتا ہے۔ جب تک اس کو یہ حقیقت اس نے پایا نہیں ہے تب تک وہ مضطرب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، دلائل میں جمع تفریق کر کے ترتیب دے کر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ اپنی اس تلاش میں کامیاب ہو جائے اور اس کو اپنا خالق وہ اس کو پالے، اللہ خالق کل شیء، جس ذات نے پوری کائنات کو پیدا کیا اس نے مجھے بھی پیدا کیا، بس جیسے وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے اس کو اطمینان آ جاتا ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر پھینکا ہے وہ تڑپتا ہے، مضطرب رہتا ہے، جیسے پانی کے اندر چلا جائے سیدھا آرام کے ساتھ تیرتا ہے۔ ایسے انسان کو جب اپنا خالق
نظر آ جائے، اپنے خالق کو دیکھ لیتا ہے، پا لیتا ہے، اس کو ایک ایسا سکون حاصل ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہوتا، جو مال و دولت میں، بلند بالا کوٹھیوں میں، منصب عہدہ میں، کسی چیز میں وہ انسان کو نہیں ملتا۔ انسان کی اصل سکون وہی ہے جو اپنے خالق کو پانے سے ملتا ہے۔ پھر عقل مند انسان وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کا اختیار بھی میرے پاس نہیں ہے، تھوڑا سا جزوی طور پر مجازی ملکیت مجھے حاصل ہے، لیکن حقیقی ملکیت مجھے حاصل نہیں ہے۔ میں بیمار ہوتا ہوں، میں چاہتا نہیں ہوں، میرا بچہ مرتا ہے، میری مرضی نہیں ہوتی۔ زندگی میں روزانہ ہماری مرضی کے خلاف کتنے کام ہوتے ہیں۔ مالک تو وہ ہوتا ہے کہ وہ اختیار اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو عقل مند آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا مالک کوئی اور ہے، میں خود مالک نہیں ہوں، میرے والدین بھی مالک نہیں ہیں، بادشاہ بھی مالک نہیں ہے۔ جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جن کا عقل کام کرتا ہے، تو وہ اس حقیقت کے پیچھے چل پڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، آخر کار وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کو وہ ذات جو پوری کائنات کا مالک ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ سارے کائنات کا اصل مالک اللہ کی ذات ہے۔ بادشاہ بھی اس کے محتاج ہے، طاقتور بھی اس کے محتاج ہے، ہنرمند بھی اس کے محتاج ہے۔ جب پوری کائنات اس کا محتاج ہے، اس کو وہ ذات معلوم ہو جائے، اس کے طرف لپک جاتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ بھوک اور پیاس کی حالت میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اس کو قرار اور سکون آ جاتا ہے، اپنے مالک کو پا لیتا ہے۔ پہلے سوچتا ہے میرا رب کون ہے، مجھے پالتا کون ہے، میری پرورش کون کرتا ہے، مجھے زمین سے غلہ کون اگاتا ہے۔ زمیندار بھی اس بات کو جانتا ہے کہ ہم جو کھیت میں بیج ڈال دیتے ہیں یہ ہم اگاتے نہیں ہیں، ہم تو صرف بیج ڈال دیتے ہیں، اگانے والا کوئی اور ہے۔ خود زمیندار بھی کہتا ہے کہ میں اس کا اگانے والا نہیں ہوں۔ کھیت بھی اس کا ہوتا ہے، گندم بھی اس کا ہوتا ہے، کنواں بھی اس کا ہوتا ہے، سیراب بھی وہ کرتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگانے والا کوئی اور ہے۔ آدمی جب اس کو پا لیتا ہے کہ میرا رب بھی ایک ذات ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جو صرف مجھے نہیں پوری کائنات کو رزق دیتا ہے، سب مخلوق کی پرورش کرتا ہے۔ اب جب آدمی اس حقیقت کو پا لیتا ہے تو انسان کی فطرت پر یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے سر جھکا لیتا ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تسلیم ہو گیا، خالق تو میرا ہے، مالک تو میرا ہے، رب تو میرا ہے، بس میں اور کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا آپ کا ہوں۔ عبادت در حقیقت ایمان اور علم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آدمی طاقتور کو دیکھتا ہے، جب آدمی یقین رکھے کہ وہ میرا مالک ہے، تو ضرور اس کی عبادت کرے گا۔ تو عبادت ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب یہ چیز انسان کے دل میں جب پیدا ہو جائے، انسان اپنے خالق، مالک اور رب کا ادراک کر لے، پھر اس کو اپنے دل میں ایسا مستحکم کر دے کہ وہ دل میں رل مل جائے۔ جیسے کسی پودے کو زمیندار کھیت میں لگاتے ہیں تو جب پہلی بار اس کو گاڑ دیتے ہیں، جب تک اس کی جڑیں زمین میں رل مل نہیں جاتے تب تک اس میں پھل پھول نہیں پیدا ہوتے۔ اس زمین سے استفادہ اور زمین کے اجزاء کو اس وقت کشید کرتے ہیں جب وہ زمین میں بالکل رل مل جائے، ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین کا حصہ ہے۔ تو یہ یقین جب انسان کے اندر پختہ ہو جائے، اس کو رسوخ کہتے ہیں۔ ایمان میں جب تک رسوخ حاصل نہیں ہوتا تب تک ایمانی صفات پیدا نہیں ہوتے۔ اس طرح کسی پودے کو اگر پتھر کے اوپر رکھ دی جائے تو وہ پودا میوہ نہیں دیتا، اس کے پھل پتے نہیں ہوتے۔ وہ پھل پتے اور پھول تب دیتا ہے جب وہ زمین کا حصہ بن جائے۔ تو جب ایمان دل کے اندر مستحکم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی انسان کے دل پر ہوتا ہے اور دل میں ایمان کا تنا لگا ہوا ہے، تو انسان کے اندر ایمانی صفات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ صبور ہے، آدمی صابر بنتا ہے۔
اللہ شکور ہے، انسان شاکر بنتا ہے، انسان علیم بنتا ہے، حلیم بنتا ہے، سامع بنتا ہے، دیکھنے والا بنتا ہے، اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، پھر یہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ جو انسان کا اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے پیدائش کے وقت فرشتوں کو کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، جس میں صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، حلم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر انسان جب صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے تو پھر اس سے امن پھیلتا ہے۔ جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہاں امن ضرور ہوگا، جہاں امن نہیں ہوتا وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کے ساتھ امن لازم اور ملزوم ہے، انسان خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کے اندر امن آ جاتا ہے، دل سے خوف نکل جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر جب یقین پیدا ہو جاتا ہے وہ دنیا کے اسباب سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ اسباب سے وہ لوگ گھبراتے ہیں جن کا یقین اسباب پر ہوتا ہے، چونکہ اسباب خود وہ تو مستحکم ہے نہیں۔ پیسے ہاتھ میں ابھی ہے، آدمی کو یہ خوف ہوتا ہے اگر پیسے نہیں ہوں گے پھر کیا کریں گے۔ غلہ ابھی ہاتھ میں ہے، ابھی غلہ ختم ہو جائے تو آدمی پریشان ہوتا ہے پھر کیا کریں گے۔ جس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اسباب کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا فرق نہیں پڑتا، وہ ایسا اسباب سے بے فکر ہو جاتا ہے، ہست اور نیست اس کے سامنے برابر ہو جاتے ہیں، تو خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ وہ اضافی خوف کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو انسان کی طبیعت ہے، انسان کو اگر رات کے وقت اندھیرے میں کوئی بہت بری صورت دکھائی دے تو ہر انسان ڈرتا ہے، یعنی جو اضافی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے نقصان دہ، وہ خوف چلا جاتا ہے، اسباب سے نہیں گھبراتا۔ ولا هم یحزنون، دنیا کی چیزوں کے لیے پریشان نہیں ہوتا کہ مجھے عہدہ نہیں مل گیا، مجھے منصب نہیں ملا، میں نے وقت گزار لیا، میرا اللہ لشکر نہیں ہوا۔ اللہ کی رضا اس کی سب سے اولین ترجیح ہوتے ہیں، اس کے لیے تو پریشان ہوتا ہے میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ رب راضی ہو، دنیا آسمان نیچے آ جائے اور زمین اوپر چلی جائے، وہ اس کے لیے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تو اس سے بڑا اطمینان کس کا ہوگا؟ لا خوف علیہم الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ وکانوا یتقون، ایمان کی برکت سے گھروں میں امن آ جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، بیوی شوہر کی حقوق ادا کرتی ہے، باپ بیٹے کا حق ادا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، بیٹا باپ کا حق ادا کرتا ہے۔ گھر میں جب حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، یہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، تو گھر میں امن آ جاتا ہے، گھر میں محبت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں امن آ جاتا ہے، کسی کا جان مال آبرو غیر محفوظ نہیں ہوتا۔ بادشاہ رعایا کی حقوق ادا کرتے ہیں، رعایا بادشاہ کی حقوق ادا کرتے ہیں، پورا معاشرہ امن اور سلامتی والا بن جاتا ہے۔ دین اسلام سب سے بڑا امن و امان اور سلامتی کا علم بردار ہے۔ ایمان سے پیدا ہی امن ہوتا ہے، پھر ظالم جابر بادشاہ ہم پر مسلط نہیں ہوں گے، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، ہمارے قلوب میں شیطانی وساوس نہیں ہوں گے، دل پرسکون ہو گیا، گھر محبت والا بن گیا، معاشرہ پر امن بن گیا۔ یہ ایمان کی برکت سے ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج کل جو ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ہماری اپنی ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم رہتے چونکہ اس ملک میں سارے مسلمان ہیں، اکثر مسلمان ہیں، تھوڑا بہت کم مقدار میں دوسرے لوگ رہیں گے جن کا ہمارے معاشرے پر اتنا زیادہ اثر نہیں ہے۔ اثر انداز معاشرے پر ہم خود ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں امن نہیں ہے، ہم پر نیک بادشاہ مسلط نہیں ہوتے، ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں خود ایمان کی کمزوری ہے، کبھی تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، اور کبھی ایمان ہوتا ہے لیکن ایمان مستحکم نہیں ہوتا، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائے۔ صرف خاندانی طور پر یا معاشرتی طور پر
لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رسول برحق ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ رسول برحق ہے۔ ایک خدا ہونے کی کیا تقاضے ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ رسول کی رسالت کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اس کے تقاضے ہم پوری نہیں کرتے۔ یہ امن تب آتا ہے جب ایمان کے ساتھ ایمانی صفات پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو ایمان و تقوی کی محنت ہے، یہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ الحمدللہ تحریک ایمان و تقوی اسی محنت میں اپنی مساعی اور اپنی تگودوں میں سرگرم عمل ہے۔ اس ایمان و تقوی کے حصول کے لیے وہ ہمارے قلوب میں پیدا ہو جائے۔ تحریک ایمان و تقوی ملک بھر میں اور بیرونی ملک میں دارالایمان کے مراکز قائم کرنے کا ایک انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، بلکہ شروع سے جب سے یہ تحریک اللہ رب العالمین نے اس کو وجود دیا ہے، مرکز دارالایمان کربوغا شریف میں قائم ہے۔ پھر اس کے بعد ملک کے مختلف جگہوں میں تحریک ایمان و تقوی کے مراکز آباد ہیں، اور بہت سارے شہروں میں دارالایمان اور تحریک ایمان کی خانقاہیں آباد ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت سارے جگہوں میں، بیرون ملک میں بھی، جو جنوبی کوریا میں رجسٹر دارالایمان وہاں پر موجود ہے الحمدللہ، اور آسٹریلیا میں بھی ساتھی دارالایمان کی اسی وہ محنت کا کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں، افریقہ، انگلینڈ اور افغانستان، ایران وغیرہ میں دارالایمان کے ساتھ جو وابستہ ساتھی ہے، وہ یہی محنت کرتے ہیں کہ لوگوں کی ایمان، ایمانی تقاضے، ایمانی صفات، اس پر محنت کی جائے۔ یہ جو ہمارے تحریک ایمان و تقوی کے دارالایمان کے مراکز ہے، اسی ایمان و تقوی کے حصول کے لیے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ ہمارے دارالایمان کا تعلیمی حصہ ہوتا ہے، اور ایک حصہ اس کا تربیتی اور اصلاحی حصہ ہوتا ہے۔ چونکہ تحریک ایمان و تقوی کے مقاصد میں ایک بہت بڑا مقصد پوری دین کا شعور بیدار کرنا، کہ مسلمان پوری دین کو اول سے لے کر آخر تک، آداب سے لے کر فرائض اور واجبات تک، ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کے تمام تر احکامات کو دین سمجھے اور اپنی بساط کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی ناکامی اور مسلمانوں کی زوال کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تحریک ایمان و تقوی کی ایک محنت یہ ہے، اور مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں پوری دین کا شعور بیدار ہو جائے۔ اسی تناظر میں دارالایمان مراکز کا جو تعلیمی حصہ ہوتا ہے، تو اس میں دین کی تمام تر شعبوں کے جو موٹے موٹے احکام ہوتے ہیں، بڑے بڑے، کہ ان کو سیکھ کر آدمی پر خود اس میں اتنا استعداد پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مسئلہ میں دینی احکام کا ایک مزاج اس کا بن جاتا ہے۔ تو اس میں پہلا جو ہماری تعلیمی حصے میں یہاں پر پڑھایا جاتا ہے وہ ایمانیات کا سبق ہوتا ہے، اور دوسرا سبق اخلاقیات، اور تیسرا عبادات کا ہوتا ہے، چوتھا اور پانچواں معاشرت اور معاملات کا ہوتا ہے۔ یہ سارے جو ہماری دین کے حصے ہیں اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم ہیں۔ ایمانیات اور عقائد کی تو اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر تو کسی مسلمان کا اور کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اگر کوئی عمل بھی کرتا ہے، اگرچہ وہ اچھا عمل ہو، بہت بڑا عمل کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد جب وہ اپنے اعمال پر ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو دنیا میں بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں، ان کے اعمال سراب کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ دور سے کوئی شور زمین ہوتا ہے گرمی کے موسم میں، آدمی جو پیاسا ہوتا ہے وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ یہ پانی ہے، جتنا اس کے قریب جاتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جہاں پر پہنچ جائے جس کو اس نے پانی سمجھا تھا، وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایمانیات میں توحید سکھایا جاتا ہے، رسالت کے مسائل بتائے جاتے ہیں، بعث بعد الموت اس کے تقاضے بتائے جاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس کا عملی زندگی
اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا عملی زندگی، اس میں کیا فرق ہوگا؟ یہ ساری چیزیں الحمدللہ دارالایمان کی تعلیمی حصے میں یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں۔ عبادات جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، بعض لوگ عبادات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے تخلیق ایسا کیا ہے کہ اس میں فرشتوں کے ساتھ بھی مناسبت ہے اور شیطانوں کے ساتھ بھی وہ شیطانی اثرات کو قبول کرتا ہے۔ خود انسان کا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ایسے تقاضے کرتا ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس نفس کے قابو کرنے کے لیے، چونکہ ہمارا عقل ناقص ہے، ہم کبھی کسی چیز کے حکمت اور کسی حکم کے تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے ہمارے ظاہری حواس، اس کا اپنا ایک حد ہے، ہم ایک خاص حد تک دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم نہیں دیکھتے۔ ایسے ہمارا عقل بھی محدود ہے، ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارا عقل کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اب اگر کوئی عقل مند آدمی اس کے پیچھے لگ جائے، یہ 5 اوقات کی نماز کیوں ہے؟ اگر نماز بہت ضروری ہے تو پھر 10 اوقات ہونا چاہیے، اور اگر غیر ضروری ہے تو پھر 1 وقت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ظہر کی 4 رکعت ہے، صبح کی 2 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی علیم حکیم ذات جو ہمارے سب کچھ کو جانتا ہے، ہمارے نفس کو قابو کرنے کے لیے، جیسے اونٹ کو نکیل ڈالا جاتا ہے، اونٹ میں جب نکیل نہیں ہوتا، شتر بے مہار، تو وہ بڑے آدمی کے قابو میں بھی نہیں آتا، اور جب اس میں نکیل ڈالے، چھوٹا بچہ اس کو اپنے پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ جب تک انسان کا نفس قابو نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا۔ اس نفس کو قابو کرنے کے لیے عبادات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عبادات کا خیال نہیں رکھتے، اس کا دوسرا زندگی کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی کی نماز اگر صحیح نکلی تو اس کے باقی اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر کسی کے اعمال میں خرابی ہوگی تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں گے، وہ نامراد ہو گیا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے عبادات کی۔ تو مراکز دارالایمان میں عبادات کا پورا ایک چلہ میں نصاب ہوتا ہے، اس میں خاص خاص احکام ہوتے ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ وغیرہ کے جو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تیسری چیز تعلیمی حصے میں وہ اخلاقیات کی ہوتی ہے، ہمارا دل وہ شیطانی اثرات سے پاک ہو جائے، برے صفات سے خالی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے منور ہو جائے، مزین ہو جائے، صبر، شکر اس سے آراستہ ہو جائے۔ اس پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی ہمارے دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے، چونکہ اخلاق کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ باطنی احکام کا اپنا ایک پورا ایک حصہ ہے، اور دل جب ہمارا بگڑا ہوا ہو، دل ہماری زندگی کا مرکز ہے، مرکز جب خراب ہو جائے تو باقی جو اس کے ارد گرد ملحقات ہے وہ خود بخود خراب ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صالح ہو، صحیح ہو، پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ جو برائیاں ہے وہ تو ویسے بھی خراب ہے، انسان کا دل بگڑا ہوا ہو، اچھے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں برے جذبات اور برے ارادے ہو، شہرت اور نمائش کا جذبہ ہو، وہ اگر نماز پڑھتا ہے وہ بھی اس کے حق میں مفید نہیں ہوگا، وہ اگر جہاد کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے نافع نہیں ہوگا، وہ تبلیغ کرتا ہے، وہ علم حاصل کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے احادیث مبارکہ میں جو ان تمام چیزوں کو دنیا کے لیے کرتے ہیں، بڑی بڑی وعیدیں ہیں۔ تو انسان کا اگر دل صالح نہ ہو تو اس دل کے فساد کا پوری زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی یہاں پر تعلیمی حصے میں باقاعدہ طور پر اس کا اپنا ایک نصاب ہے 40 دن میں۔ اور چوتھا سبق یہاں پر وہ معاملات کا ہوتا ہے، خرید و فروخت کا، حرام حلال کا، کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ضروریات پوری کرنے میں شریعت کے احکام کا خیال رکھیں۔ حرام حلال کا اگر ہم خیال نہیں رکھتے تو ہمارے عبادات بھی قبول نہیں ہوتے، یعنی ان کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ذمہ اگرچہ فارغ ہو جائے گا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसके पेट में हराम लुक़मा होता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जिसके पेट में हराम लुक़मा होता है उसका नमाज कबूल नहीं होता। नमाज का जो असर होता है वो इसको नसीब नहीं होता। नमाज तो ऐसा अमल है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, जो इंसान को फ़हश और मुनकरात से ख़ुद ब खुद रोकती है, लेकिन उसकी शराइत तो मौजूद हो। इस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं, अगर बग़ैर वज़ू की कोई नमाज़ पढ़ता है तो ये नमाज नहीं होगा। ऐसे ही अगर नमाज के इन फ़वाइद के लिए जो शराइत है, हलाल खाना है, पेट का हराम से पाक होना है, ये चीज़ें ना हो तो हम नमाज पढ़ेंगे, फ़हश और मुनकरात से रोकेंगे नहीं। तो ये भी अहम हिस्सा है मुआमलात का। इसी तरह मुआशरत, हुकूक व आदाब, आपस में हम ज़िंदगी कैसे गुजारें। एक घर के चौकाट में सबसे करीबी रिश्तेदार, अहलो आयाल, बाप बेटा, बहन भाई, चचाजाद मामूजाद वग़ैरह, इनके साथ हमारी ज़िंदगी कैसे हो, किन का हमारे ऊपर क्या क्या हुकूक बनते हैं, और हमारे घर के चौकाट से बाहर हमारे पड़ोसी का हमारी ज़िंदगी कैसे हो। ये चीज़ तो इतनी अहम है कि अगर हम इनका ख्याल नहीं रखते, बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को इसकी ईमान की नफ़ी की है। वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। ताकीदन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कसम खाया और फरमाया वो आदमी मोमिन नहीं है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कौन मोमिन नहीं है? आपने फरमाया, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़ा, जिस आदमी की ज़रर से उसकी पड़ोसी महफूज ना हो। तो हुकूक व आदाब का भी हमारे दीन में बहुत अहमियत है। इन 5 हिस्सों का दारुल ईमान के मरकज़ में अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी हिस्से में बाकायदा एक निसाब मौजूद है। अक़ाइद, अखलाक़ियात, इबादात, मुआमलात और मुआशरत, तो इसके अपने अहकाम होते हैं। ये हमारे यहाँ दारुल ईमान के तालीमी जो वो होती है, निसाब होता है, छेले में पूरा पढ़ाया जाता है। एक हिस्सा हमारे दारुल ईमान का वो इस्लाही और तरबियती होता है। चूँकि खानकाह में यही काम किया जाता है कि हम अपने नफ्स की इस्लाह करें, अपनी रूहानी इस्लाह व तरबियत करें। नफ्स की इस्लाह और तज़किया यही होता है कि गुनाहों की वजह से इंसान का दिल बिगड़ जाता है, उसके अंदर शैतानी असरात आ जाते हैं। दुनिया की मोहब्बत, हिर्स व लालच, मखलूक खुदा के साथ बुग़्ज़ व अदावत, अल्लाह ताला से दूरी, और ये सारी चीज़ें इंसान के दिल में जब पैदा हो जाए तो इंसान फिर ख़राब हो जाता है। अब इन चीज़ों को इंसान इससे कैसे बच जाए और अपनी रूह की इस्लाह व तरबियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर जो रूह पैदा किया है, एक कमाल की चीज़ है। इसी रूह की बदौलत इंसान अल्लाह ताला का खलीफा बन जाता है। इंसान के अंदर खुदावंदी सिफ़ात इसमें मुनक्कश हो जाते हैं, लेकिन ये बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है। जहाज़ एक बहुत बड़ी वो कमाल की सवारी है, सैकड़ों लोग अपने साथ हवा में उड़ाता है, लेकिन अगर जहाज़ के अंदर एक पुर्ज़ा ख़राब हो जाए, इंजन में कोई पुर्ज़ा ख़राब हो जाए, वो ख़ुद पर रोड पर चलने का काबिल नहीं होता, जो हवा में लोगों को उड़ाता है। ऐसे इंसान की रूहानी अज्ज़ा कभी कभार ख़राब हो जाते हैं, उनकी बिनाई चली जाती है। फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़ी सुदूर। दिल नबीना हो जाता है, बहरा हो जाता है। अब दिल जब नबीना होता है, जिस तरह हमारे ज़ाहिरी आंखें, उसमें बिनाई ख़त्म हो जाए तो आदमी को पता नहीं चलता, दीवार के साथ टक्कर खाए, किसी काई में गिर जाए, आग में चला जाए, और सांप को हाथ में उठाए, बिच्छू को हाथ में उठाए, किसी चीज़ से वो महफूज नहीं होता, ख़तरात के साथ इसका सामना होता है। ऐसे ही जब दिल की बिनाई चली जाती है तो हम एक कदम आगे की चीज़ों को नहीं देख पाते, हमारे लिए बड़ा ख़तरा होता है। अब इस रूह की तरबियत व इस्लाह के लिए बहुत ही अहम चीज़ माहौल का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मराकिज़ दारुल ईमान में इस्लाह व तरबियत और तज़किये नफ़स के लिए बेहतरीन माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिसमें तासुबात, दुनिया की चीज़ों से दूरी, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर जिन लोगों ने वक्त लगाया है उनको पता है कि दारुल ईमान में आकर फिर ऐसे बातों से इज्तनाब किया जाता है जिसका आपस में पार्टी के नाम से, कौम के नाम से, ज़बान के नाम से एक दूसरे के साथ नफ़रत और अदावत पैदा करने के जो असबाब होते हैं उनसे मना किया जाता है, ताकि एक ऐसा माहौल मुसलमानों को मिल जाए जिसमें वो अपनी इस्लाह व तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दे सके।
تو دارالایمان میں اصلاح و تربیت کے جو وہ طریقہ کار ہوتا ہے، تو یہاں پر ماحول کی خصوصی کوشش کی جاتی ہے۔ کتنا بڑا مجمع ہے، اجتماع ہے، اور اس میں بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ باتیں نہ کریں۔ اب باتیں نہ کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ لوگوں کو عبادت، ذکر و اذکار کرنے کا موقع مل جائے تاکہ وہ اس ماحول سے مستفید ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ذکر و اذکار کا، الحمدللہ مرکز دارالایمان میں مجالس ذکر کا، چونکہ ذکر اور مجلس ذکر دونوں کا یہ ہمارے اصلاحی عمل کا حصہ ہے۔ مجلس ذکر خود بھی، چونکہ ابھی موقع نہیں ہے کہ ہمارے اصلاح و تربیت کے لیے مجالس ذکر کی کتنی اہمیت ہے، تو اسی لیے ہم دارالایمان میں مجالس ذکر کا اور انفرادی ذکر کا خوب اہتمام کرتے ہیں تاکہ اس سے ہمارے اصلاح و تربیت میں آسانی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کے وقت تہجد کو اٹھانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اور اپنی جو دیگر ضروریات ہوتے ہیں اصلاح و تربیت کے، دارالایمان میں اس کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے دارالایمان کا، کربوغا شریف مرکز کا تعلیمی اور اصلاحی طریقہ کار ہوتا ہے۔ الحمدللہ اسی مرکز میں یا دوسری جگہوں میں دارالایمان یا خانقاہوں میں جو ساتھی وقت گزارتے ہیں، تو ایک خاص وقت گزرنے کے بعد جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے، چونکہ انسان کے اندر سنجیدگی اور وقار تب پیدا ہوتا ہے جب ایمان مستحکم ہو۔ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا آدمی ذمہ دار بنتا ہے، اتنی انسان کے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دارانہ رویہ یہ ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوتا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مطلب صرف چلنے پھرنے سے متعلق نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کے معاملات میں غیر سنجیدہ فیصلے کرتے ہیں، دنیا کے معاملات کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر غیر سنجیدہ فیصلہ کیا ہوگا کہ انسان ہمیشہ کی زندگی کو وقتی فائدے کے غرض سے داؤ پر لگا دے، 1 روپے کی بچت کے لیے کروڑوں کا نقصان کرے۔ اس کو کون سنجیدہ اور ذمہ دار آدمی کہتا ہے؟ تو ہم اپنے فیصلے غیر سنجیدہ کرتے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں، خصوصاً ایمان کی تقویت، ایمانی صفات کا حصول ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جو اختیارات کے مالک ہیں، کیونکہ ان کی زندگی اپنی حد تک نہیں ہوتی بلکہ دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے اس کے نیچے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ علاقے کا جو بڑا ہوتا ہے علاقے کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے ملک کے بادشاہ سے سارے ملک کے باسی متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا ایک فیصلہ لوگوں کے لیے رحمت بھی بن جاتا ہے اور اس کا ایک غلط فیصلہ لاکھوں لوگوں کے لیے زحمت بھی بن جاتا ہے۔ اگر حکمران میں ایمان کمزور ہو تو وہ غیر سنجیدہ ہو جائیں گے، غیر ذمہ دارانہ فیصلے کریں گے، دنیا کی مال کے لیے وہ لوگوں کے مال جان آبرو کو داؤ پر لگائیں گے، وہ لوگوں کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ایمان کی ضرورت ہم سب کے لیے ہے، لیکن جو لوگ جتنا دائرہ وسیع رکھتے ہیں اتنا اس کے لیے ایمان کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ جو لوگ یہاں پر وقت گزارتے ہیں ان کی زندگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے، وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے، مہذب اور سنجیدہ انسان بن جاتا ہے۔ وہ کسی ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ پولیس میں ہے انشاءاللہ وہ پھر رشوت نہیں لے گا۔ بہت سارے ساتھ یہاں پر آ جاتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے چلا گزارتے ہیں، تو پھر وہ جو سابقہ اس سے غلطیاں ہوتی ہے اس پر پشیمان ہوتا ہے، دارالفتاح میں آتے ہیں کہ میں نے اس طرح غلطی کیا ہے، اب میرے لیے اس کی تلافی کا کوئی وہ حل نکال دے، میں نے لوگوں سے رشوت لیا ہے، میں نے فلان جگہ یہ داندلی کی ہے۔ بلکہ جو حکومت عہدیدار ہوتے وہ بھی آتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار تھے، ہم نے اپنے ٹھیکیداری میں یہ داندلی کی ہے، اب ہم اس کی تلافی کیسے کریں؟ تو یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک دم سے سیدھے راستے پر آ جائے۔ وہ اگر فوجی ہے تو ذمہ دار فوجی بن جاتا ہے، وہ اگر ملازم ہے، دکاندار ہے، وہ اگر اسکول کا استاد ہے، مدرسے کا استاد ہے، وہ گھر کا سرپرست ہے، جو بھی آدمی ہے یہاں پر وقت لگانے کے بعد وہ ایک ذمہ دار اور سنجیدہ انسان بن جاتا ہے۔ اور الحمدللہ لوگ ہمیں یہاں پر اطلاع بھی بھیجتے ہیں کہ دارالایمان میں فلان آدمی کی وقت لگانے کے بعد ہمارے علاقے میں اب اس کی زندگی لوگوں کے لیے خیر بن گئی، لوگ اس سے بڑے خوش ہیں، وہ لوگوں کے خیر اور نفع کا ذریعہ بن گیا۔
تو اس اجتماع کے توسط سے یہاں پر جتنے حاضرین اجتماع ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ چونکہ یہ ہماری زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، ایمان ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کی حصول کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے ہم بھی دارالایمان میں ایک چلہ کم از کم ضرور لگائیں، کیونکہ چلہ میں یہ جو تعلیمی اور اصلاحی و تربیتی طریقہ کار ہوتا ہے اس کا پورا ایک نصاب آپ کے نظر سے گزر جائے گا۔ چلے سے کم دنوں میں بعض اوقات کچھ چیزیں گزری ہوتی ہے یا کچھ چیزیں ابھی باقی ہوتی ہے، تو اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دن کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں، ایک گھنٹے کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں، لیکن یہاں سے پورا استفادہ کرنے کے لیے ایک چلہ ہم یہاں پر کم از کم گزاریں، انشاءاللہ اس سے ہمارے زندگیوں میں واضح تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دارالایمان کے مراکز پوری دنیا میں قائم کر دے، اور ہمیں دارالایمان کے ان مراکز کا اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com